آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ ہفتہ روزہ درس قرآن مجید کے سلسلہ ثانیہ کے ساتھ آج ہم 20 ذی الحجہ کو، کیونکہ مغرب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، دن اگرچہ آج 19 کا تھا لیکن اب مغرب سے تبدیلی ہو گئی 20 ذی الحجہ 1447 ہجری اور 5 جون 2026 اپنے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 کی صرف 2 آیات کے ساتھ 24 اور 25 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے ہمارے درس میں بہت اہم باتیں ہیں جو کہ یہود و نصارہ سے کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اس میں خطاب ہے۔ قرآن پاک تو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو جو اس کی پہلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ۔ یہاں پر عبارت میں ایک بات کرتا چلوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا رضوان بھائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیمہ اس کا مفعول مقدم ہے اور رب اس کا فاعل ہے۔ اگرچہ عربی کے لحاظ سے ترتیب، عربی کے عمومی طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، تو یہاں پر مفعول کو مقدم لایا گیا تنبیہ کے لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ اگر یہاں پر تھوڑی سی اعراب میں گڑبڑ ہو جائے تو مطلب بالکل اس کا بدل جائے گا۔ مثلا اگر یوں آ جائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو یہ بالکل جملہ بدل جائے گا اور یہ لعن جلی ہے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا۔ اگر ابراہیم پر پیش آ جائے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کے لیے کچھ علوم ضروری ہیں، قرآن کی تفسیر کے لیے، توضیح کے لیے کچھ علوم ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ترجمے والا قرآن پاک دیکھ کر ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی مستند بندے کا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ خود ترجمہ کرنے لگے، آپ کو پتا ہو فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے۔ خیر جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے پروردگار نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دیا ان کلمات کو، جو حکم تھا اس کی بجا آوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ نتیجہ ہے جی، نتیجہ۔ پھر نتیجہ کیا نکلا، انعام کیا ملا جی؟ انعام یہ ملا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں آپ کو مقام امامت سے نوازتا ہوں، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور یہ فطرت کا اس میں بڑا سبق ہے۔ فطرت انسانی بھی یہی ہے، سنت انبیاء بھی یہی ہے، اور اس میں درس ہے، اپنی اولاد کو نعمتوں میں، خیر کے کاموں میں یاد کرنا چاہیے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، میرا یہ منصب امامت کا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ تشریح، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ کیا کلمات تھے؟ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کا حکم دیا۔ آزمائش سے مراد یہاں پر حکم ہے جی۔ تو کیا جی، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجا آوری کی۔ یہ جو امتحان تھا یہ علمی تحقیقات اور فنی مسائل کے بارے میں ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اگر میڈیکل کا کوئی طالب علم ہے تو اس سے کیا پوچھا جائے گا جی؟ میڈیکل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیوں پوچھا جائے گا جی؟ اس کو پرکھنے کے لیے کہ اسے یہ چیزیں یاد ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان اس طور پر نہیں ہو رہا انہیں یاد ہے، نہ
یہ اس لیے ہم نے یہاں پر لکھا جی یہ امتحان علمی تحقیقاتی اور فنی مسائل کے بارے میں بالکل نہیں تھا، بلکہ ایمان اور عملی اعتبار سے تھا۔ یہاں سوال ہوگا امتحان کو کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی، جبکہ اللہ تو علیم و خبیر ہے، پھر اس امتحان کی غرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جناب عالی، شان تربیت کے تحت ان آزمائشوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو مقام خلیلیت تک پہنچانا مقصود تھا، اور اس امتحان کے ذریعے لوگوں کو بتانا تھا دیکھو حضرت ابراہیم نے جو رتبہ پایا وہ آزمائش کے بعد ہے، تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ تم ابراہیم کے بیٹے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، بس تم اس رتبے پر پہنچ گئے، یوں نہیں ہوگا۔ اور اس شان ابراہیمی کو نمایاں کرنے کے لیے لفظ ابراہیم مفعول کو ربہ فاعل پر مقدم لایا گیا۔ رضوان بھائی اب آپ دیکھیں اس کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کیا گیا اور فاعل کو مؤخر کیا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ امتحان کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں، اس کو پوری توجہ سے ہم نے سمجھنا ہے۔ جب باطل نظام میں پوری قوم مبتلا تھی، اس پر تنقید کی، بت شکن بنے، قوم کو مختلف پیرائیوں سے توحید کی دعوت کے ساتھ بتوں کا عاجز ہونا سمجھایا، نمرود جیسے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہا، پھر آتش نمرود میں خوشی سے کود گئے۔ اب آج اگر ہم غور کریں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے جی؟ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد کیا ہے رضوان میاں؟ ظالم کے سامنے حق بات کو کہہ دینا۔ اسی طرح من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، خلاف شرع چیز کو دیکھے، تو تنکوں کی طرف بہ نہ جائے، بلکہ سد باب کرے، روکے، سد بنے، بند بنے۔ اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، نہیں روک سکتا، دل میں برا جانے، یعنی اس کے روکنے کی تدبیر سوچتا رہے۔ اور آج تو ہم بہے جا رہے ہیں، بہے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جی جو دوسری بات ہے، آج ہم کہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ آج تو ہم نے اپنے آپ کو دائی سمجھا ہی کوئی، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم بھی دائی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے یا مولوی کا کام ہے، حالانکہ مولوی کا یہ کام مولوی کے ساتھ خاص نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ تو سارے کے سارے اس میں ہم شریک ہیں۔ اسی طرح جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بکلمات فاتمہن میں جو دوسری بات ہے، اپنا گھر، رشتہ دار، قوم، وطن، بابل شہر چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پالیسیاں ایسی ہیں، لہذا سود کھاتے رہیں گے، پالیسیاں ایسی ہیں، کیا کریں جی، پالیسیاں ایسی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں آج بھی ظفر میاں اختیاری ہیں، اختیاری، اگر ہم ان سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آج بھی اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں، مبتلا ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، بچنا چاہیں بچ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بچ رہے۔ بہت سی چیزیں اختیاری ہیں کہ ہم بغیر کسی تنگی کے ان سے بچ سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ممکن تو ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، گزند پہنچے گی، وہاں سے بھی بچنا لازم ہے۔ تیسری بات، لوگوں کی ضیافت اور مہمانی کرنا، یہ بھی بکلمات فاتمہن اس سے مراد لیے گئے جی۔ اور وادی غیر عزیز ان میں بیوی اور شیر خوار بچے کو چھوڑنا، اور اس بیٹے حضرت اسماعیل کے کچھ بڑے ہونے پر ایک خواب کی وجہ سے اسے ذبح کرنا۔ اچھا یہاں پر ایک میں اور بات بتاتا چلوں، ایک میں ہندو کا کلپ سن رہا تھا، وہ بڑی باتیں کرتا ہے مسلمانوں کے عقائد کو لے کر، کہتا ہے یہ کس نے کہا کہ عید پر تم گائے ذبح کرو، بکری ذبح کرو، دمبا ذبح کرو، یہ سنت ابراہیمی ہے نا،
تو سنت ابراہیمی تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ اسے خود ہی میڈھا بنا دے گا، دمبا بنا دے گا۔ بھائی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکلف ہی نہیں ہیں، نہ ہم خواب کے پابند ہیں، ہم تو اس بات کے پابند ہیں ہمیں جو حکم دیا گیا، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا کہ تم نے جانور ذبح کرنا، ہمیں تو بیٹے کا حکم نہیں دیا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ان کو دیا گیا تھا، میں اس بات کا، آپ اس بات کے پابند ہیں ہی نہیں۔ اچھا اگر آج کوئی خواب میں دیکھ لے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور وہ بیٹے کو ذبح کر دے اللہ کے لیے کر دے، تو رضوان میاں وہ نیک سمجھا جائے گا، وہ قاتل سمجھا جائے گا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی اور امتی میں میاں فرق ہوتا ہے، نبی کے احکام اور ہے، امتی کے احکام۔ جبکہ بعض حضرات نے ان کلمات سے طہارت اور نظافت کے متعلق 10 احکام مراد لیے، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ ویسے اصالتاً یہ اکھیڑنا ہے، اسے کہتے ہیں نتف الابط، اکھیڑنا، ٹھیک ہے، مونڈنے کی بھی اجازت ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، قضاء حاجت میں ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ بہت اچھا جی، یہاں ایک اور بھی بات آ جائے کہ سب سے پہلے ختنہ کرنا، مونچھیں کاٹنا، مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اب یہاں سوال ہوگا، حضرت ابراہیم سے مونچھیں کاٹنا شروع ہوئی پہلے، ممکن ہے کہ پہلے مونچھیں زیادہ بڑھتی ہی نہ ہو، مونچھیں پہلے بڑھتی ہی نہ ہو، اتنی بڑھتی ہوں کہ ٹھہر جاتی ہوں۔ آپ کہیں گے یہ بھی ممکن ہے، جی ہاں، ہماری ابروئیں، ہماری پلکیں دیکھیں ٹھہر جاتی ہیں ایک حد تک، تو یہ تو ممکن ہے فائدہ۔ اچھا ہاں، اسی طرح سفید بال البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے سفید بال دیکھے تو پوچھا ربا یہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے سفید بال نہیں تھے۔ ارشاد الہی ہوا یہ نور مسلم ہے، تو پھر عرض کیا ربا میرے نور کو بڑھا دیجیے، میرے نور کو بڑھا دیجیے۔ ابراہیم یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سریانی کا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سریانی میں اس کا جو بھی معنی ہو، مختلف معنی بیان کیا گیا، جو بھی معنی ہو، ہمیں اسے سروکار نہیں، لیکن یہ لفظ سریانی سے جب عربی میں منتقل ہوا، لفظ عجمی تھا، عربی میں جب منتقل ہوا تو ابن رحیم کے معنی میں اسے لیا گیا، مہربان مشفق ابا، مہربان باپ، ابراہیم ابن رحیم کے معنی میں لیا گیا۔ یہ نام قرآن پاک میں اس جگہ پہلی بار آ رہا ہے، یعنی ہمارا یہ پونے پارہ سے زیادہ ہو گیا، پارہ ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے، تو حضرت ابراہیم کا نام پہلی بار آ رہا ہے بقرہ کے اندر، یہاں پر آیا۔ اور قرآن پاک کا ویسے مزاج یہ ہے جب پہلی بار کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا تعارف بھی کراتا ہے، لیکن یہاں پر تعارف نہیں کرایا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا نہ نسلاً تعارف کرایا گیا، نہ نسباً کرایا گیا، نہ علاقہ وائز کرایا گیا، کسی حوالے سے تعارف نہیں۔ کیوں نہیں کرایا گیا؟ کیونکہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین عرب، وہ اس شخصیت سے صرف واقف ہی نہ تھے بلکہ معتقد تھے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی 11ویں پشت میں سے ہیں، آپ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ عیسائی مورخین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، 175 سال آپ نے عمر پائی۔ بعض نادان کہتے ہیں حضرت ابراہیم ایک قصہ اور تصوراتی شخصیت ہے، ایک کہانی والی شخصیت ہے، ورنہ حضرت ابراہیم کوئی شخص گزرے نہیں۔
بس کہانی نگاروں نے انہیں ایک شخصیت بنا دیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. آسمانی کتابیں بھی، تاریخ بھی، اقوام بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے مورث سے اعلیٰ کا نام کیا تھا جی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. قال انی جاعلک للناس اماما. کڑی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ارشاد الہی ہوا بے شک میں تمہیں بطور انعام کے لوگوں کا امام بناتا ہوں. امام کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں وہ شخصیت جس کی پیروی اور اقتداء کی جائے وہ امام ہے. الامام ہوا اسم من یؤتم بہ. اب ذرا رضوان بھائی اسی بات کو آپ غور کیجئے گا. اسی لیے حدیث پاک میں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی بھی. اب دیکھیں واضح حکم ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں الامام ضامن. امام ضامن ہے. امام ہوتا وہی ہے کہ جس کی پیروی کی جائے. اب کیا یہ آیت کا یہ جملہ اس حدیث کا مؤید نہیں ہے؟ اب ان واضح احکام کے بعد بھی جو کہے ہیں جی. آج مجھ سے کسی آدمی نے کہا کہ حدیث پاک ہے نا جی غدیر خم پر حضور پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اب ہم اس پر کیا معنی لیتے ہیں جی مولا کا رضوان بھائی؟ دوست. اس نے کہا جی آپ خود کہتے ہیں کہ مولا کے 27 معنی ہیں اور ہے بھی ایسے. پروفیسر صاحب مولا کے 27 معنی ہیں. کہا جی صرف یہ معنی کیوں لیا جائے؟ اگر یہاں پر جانشینی کا معنی لے لیا جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ اب اس کا پتہ ہے جواب کیا کہا؟ ایک تو اس کا جواب ہے جی مولانا علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کی طرف سے. کہا بھائی دیکھو ولی اسلام میں ولی ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. جب تک ابو بکر رہے خلیفہ کیا عمر تھے؟ جب تک عمر رہے عثمان تھے؟ جب تک عثمان رہے علی تھے؟ جب تک علی تھے ہم نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ناراض گورنر تسلیم کیا، خلیفہ تسلیم نہیں کیا. ماسٹر صاحب جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی پروفیسر صاحب 6 مہینے کے بعد تب جا کر ہم نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا. اس سے پہلے ناراض گورنر ہم نے انہیں تسلیم کیا، خلیفہ نہیں تسلیم کیا. اب ذرا سمجھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں بادشاہ ہوں علی اس کا بادشاہ. دو بادشاہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے بعد علی بادشاہ ہے. اگر یہ معنی لینا ہے کہ جس کا میں بادشاہ ہوں اس کا علی بادشاہ ہے تو مطلب ہوگا ایک وقت میں 2 بادشاہ. حالانکہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک خلیفہ معزول ہوگا تو دوسرا بنے گا، یا ایک خلیفہ وفات پائے گا تو دوسرا بنے گا. دوسری بات میں نے کہا اگر یہ معنی میں مان لوں آپ خوش ہو جائیں گے، مجھے جوس کا آپ گلاس بھی پلا دیں گے، آپ کی علمیت کو بھی شانتی مل جائے گی، ایک حوالے سے اس کو تسکین میسر آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر عباس کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ تو یہ معنی نہیں لیتے تھے. یا تو کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ انہیں اس معنی سے جہالت تھی، یا یہ کہنا پڑے گا وہ حق کے چھپانے والے تھے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابو بکر کے ہاتھ پر جب بیعت، بلکہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے آپ کی طبیعت پروفیسر صاحب ٹھیک ہوئی، لیکن حضرت عباس نے کہا میں نباز بنی ہاشم ہوں، حضور کی اب طبیعت سنبھلے گی نہیں. اور حضرت علی سے کہا علی اٹھ حضور پاک کے پاس چلے، حضور پاک سے اپنے بارے کچھ کہلوائیں. حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں کہلواتا. نہ اٹھ چلیں کچھ اپنے بارے کہلوائیں. اگر من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو کا مطلب خلیفہ ہے تو خلیفہ تو پہلے نامزد ہو گئے، پھر اٹھ چلیں اپنے بارے کچھ کہلوائیں ورنہ حضور کے بعد ہمارا کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ عباس اس معنی کو. پھر ابو بکر سقیفہ میں پہنچے. دیکھیں جی اصل جو مدینہ ہے وہ تو انصاریوں کا ہے.
انصاریوں کا ہے، مدینے میں مہاجر جو ہیں وہ مالک تو نہیں ہے، انصاریوں کا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر عمر سے کہا گیا، اس وقت ماسٹر صاحب وہاں پر انصاری آپس میں بات کر رہے تھے، اوس اور خزرج والے، کہ اوس کا خلیفہ ہو یا خزرج کا ہو۔ کیا جب حضور نے غدیر خم پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس وقت انصاری موجود نہیں تھے؟ اگر موجود تھے اور انہوں نے اس بات کا یہ مطلب نہیں لیا جو آج رافضی لے رہا ہے، تو معلوم ہوا رافضی کا مطلب انصار مدینہ کے فہم کے خلاف ہے۔ چلو آگے چلیں۔ جیسے کیسے وہاں پر حضرت ابو بکر نے ایک بات کہی، دیکھو بھائی حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، یہ وہ بات ہے جو ابو بکر حضور کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ خود حضور کہہ رہے ہیں۔ انصار نے یہ بات تو مان لی، وہ نہ مانی۔ اچھا اگلا نمبر، پھر انہوں نے بیعت کس کے ہاتھ پر کرنی تھی؟ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ آگے کیا، عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اور ابو بکر کا ہاتھ کرتے ہوئے رضوان بھائی یہاں پر ایک جملہ کہا کہ جسے حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا کون ہے کہ اس کے اور رسول اللہ کے درمیان میں حائل ہو۔ دیکھیں ایک بات دلیل پیش کی گئی۔ آگے چلیں۔ پھر حضرت علی نے 6 مہینے تک، بالکل میں مانتا ہوں کہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن عباس نے تو کر دی تھی، عبداللہ نے تو کر دی تھی، فاضل نے تو کر دی تھی، قسم نے تو کر دی تھی، عقیل نے تو، عقیل بھائی ہیں حضرت علی کے۔ معلوم ہوا جو معنی آج کا رافضی لیتا ہے، یا جو معنی آج کا انجینئر لیتا ہے، یا جو معنی آج کا جاہل لیتا ہے، یہ معنی نہ عباس کے ذہن میں تھا، نہ عقیل کے ذہن میں تھا، نہ عبداللہ کے ذہن میں تھا، نہ فاضل کے ذہن میں تھا، نہ بنو ہاشم کے دیگر حضرات کے ذہن میں تھا۔ عبداللہ بن جعفر بھی تو ہے حضور کے چچے، حضور کے کزن کا بیٹا، حضرت علی کا بھتیجا ہے، ان کے ذہن میں نہیں، انصار کے ذہن میں نہیں، مہاجرین کے ذہن میں نہیں۔ اچھا پھر آگے چلے۔ ایک بات تھی ہو گئی 6 مہینے کے بعد، جب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کی وفات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا بیعت کی۔ اس وقت بھی یہ بات یہ کہا کہ حضرت مجھے آپ کے ساتھ خلافت کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، صرف اتنی بات میرے دل کو لگی کہ ہمیں بلایا نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں بھی نہیں بلایا گیا، بتایا گیا تھا، ہم بتانے پر گئے تھے، بلانے پر۔ اور اس وقت آپ کو بلا بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے ذمہ تو اور کام ہم نے لگایا تھا، اگر آپ کو بلاتے تو اس کام میں حرج ہوتا۔ بس انہوں نے بیعت کی۔ اس وقت حضرت علی نے بھی نہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا مطلب خلافت ہے۔ پروفیسر صاحب معلوم ہوا کہ ایسا معنی آج لیا جا رہا ہے جو معنی حضرت علی کے ذہن میں بھی، پھر حضرت عمر کے انتخاب پر بھی یہ جملہ نہ کہا، حتیٰ کہ جب حضرت عمر نے 7 بندے منتخب کیے، ان میں سے ایک سعید بھی تھے 10 مبشرہ میں سے، اور کہا سعید نہیں بنے گا، باقی 6 بنیں گے۔ 6 میں سے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، باقی کون بچے؟ عبد الرحمن بچے، عثمان بچے، علی بچے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن نے کہا ہم میں سے کوئی 1-2 کے حق میں دستبردار ہو اور فیصلہ وہی کرے گا۔ حضرت علی سے کہا آپ ہوتے ہیں، آپ خاموش رہے۔ عثمان سے کہا آپ ہوتے ہیں، وہ بھی خاموش رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا میں دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر کہا علی اگر میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر دوں آپ کو کوئی شکایت ہوگی؟ کہا نہیں۔ کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں۔ عثمان اگر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کر دوں کوئی اعتراض ہوگا؟ کہا نہیں۔ اس وقت حضرت علی نے بھی یہ آیت نہ پڑھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ کمال کی بات ہے عبد الرحمن منکر ہو رہا ہے نبی کے اس فرمان کا۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا پھر آخر میں
سب کو آپ نے بلا لیا، منبر رکھا دیا، اور پھر اس وقت حضرت عثمان سے پہلے پوچھا، عثمان میں علی کے ہاتھ پر بیعت کروں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ علی میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کروں کوئی اعتراض ہے؟ کہا کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن نے کہا قم یا عثمان، عثمان کھڑا ہو جا۔ عثمان کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا کہ علی اٹھیے۔ حضرت علی فوراً اٹھے، بیعت کی۔ اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کا مطلب خلافت ہے، تو معاف کیجئے گا پھر صرف اس بات کا منکر میں نہیں ہوں، پھر اس بات کا منکر صرف عباس نہیں ہے، صرف انصار نہیں ہے، صرف بنو ہاشم نہیں ہے، صرف مہاجر نہیں ہے، خود حضرت علی بھی اس کے منکر ہیں۔ اب اس نے مجھے کہا حرج ہی کیا ہے اگر یہاں خلافت لے لی جائے؟ ہو تو گیا جو کچھ ہونا تھا، رضوان بھائی غور کیجئے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر یہاں لے لی جائے خلافت، تو میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اصحابی کا نجوم بھی ایہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے تم جنت تک پہنچو گے، راہ پاؤ گے، یعنی جنت تک پہنچو گے۔ اور تم سب صحابہ کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، صحابہ تو جنتی ہے، تو فیصلہ کر لے تو نے کہاں جانا ہے۔ بھائی اگر یہاں یہ معنی لیا جاتا ہے، آج کئی ایسے بڑے پگڑ والے آ گئے جی حرج ہی کیا ہے؟ ارے ظالم، حرج اس کا یہ ہے کہ عباس کو پھر لا علم کہنا پڑے گا، انصار مدینہ کو کہنا پڑے گا، یا اگر کہتے ہو انہیں اس بات کا علم تھا، وہ علم والے تھے، پھر نبی کے گستاخ تھے۔ پھر تو رافضی نے ایسا معنی لیا کہ وہ کہتا ہے سارے صحابہ کو محمد کا نافرمان ڈکلیئر کر کے کیا سے کیا کر دیا۔ یہ ہے جی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کا یہ معنی لینا، دو بندوں کی اکٹھے ولایت نہیں ہو سکتی۔ اگر بعد کی ولایت ہے تو اس ولایت کے خود عباس قائل ہے، خود علی قائل ہے، مطلب یہ ہے ایسی چیز تم تھوپ رہے ہو جس کو وہ خود نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے جی۔ تو خیر کہاں سے ہماری بات چلی جی؟ حضرت ابراہیم کوئی تصوراتی شخصیت نہیں جی۔ اچھا آپ نہیں، ہاں جی، انی جاعل للناس امامہ، امامت پر بات آئی جی، امامت پر۔ امام ضامن ہوتا ہے، الامام ضامن، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ یہ عید غدیر پر بات ہوئی ہے۔ کاشف بھائی جو آج عید غدیر منائی جاتی ہے، کہہ دیا کہ اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو سے مان لیا جائے تو حرج کیا ہوگا؟ میں نے کہا اور کوئی حرج نہیں، یا تو یہ کہنا پڑے گا صحابہ جاہل تھے، یا یہ کہنا پڑے گا صحابہ نبی کے نافرمان تھے۔ ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات، اور یہ دعویٰ خود کبھی کسی نے نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک میں ضامن ہوں، انہی کی کتابوں سے میں ضامن ہوں، یہ دعویٰ کبھی کسی نے نہ، یہ مطلب کبھی کسی نے لیا ہے۔ خیر جی، تو اب جی یہاں آیت میں امام سے مراد حضرت ابراہیم کا پیشوائے خلق ہونا ہے۔ چنانچہ اس وعدہ الہی کے مطابق یہود، نصارہ، سابی، مشرکین عرب اور مسلمان سب ہی حضرت ابراہیم کو اپنا رہنما، پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، اور ان کی اتباع حقانیت کی دلیل سمجھی گئی۔ خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اندازہ کیجئے ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، جو کہ حنیف ہیں، سب کو چھوڑ کر رب کی راہ پر آنے والے ہیں۔ یہ آپ کا خاص لقب ہے جی۔ یہ جو امام ابو حنیفہ کو حنیفہ کہا جاتا ہے نا، کوئی آپ کی بیٹی حنیفہ نہیں تھی، ابو حنیفہ، یہ ملت ابراہیمی سے، حنیفہ سے ابو حنیفہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی حنیفہ تھی۔ اور ابراہیم کا معنی، اس حنیفہ کا معنی جیسے ہے یکسو ہونا، آپ نے بھی ہر چیز کو چھوڑ کر آپ نے صحابہ کا حضور کے بارے بتایا ہوا عمل لیا۔ اب کہیں گے ہر چیز کو چھوڑ کر، جی ہاں، ابو حنیفہ نے عقل کو بھی چھوڑ دیا، وہ کیسے؟
عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق ہے خروج نجاست کے ساتھ، اور اگر نماز میں یہی وجہ ہے، اگر آپ یہاں پر رضوان میاں کھل کھلا کر ہنسے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا بھائی، جب باہر نہیں ٹوٹتا تو نماز میں کیوں ٹوٹتا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے۔ امام شافعی نے عقل کو لیا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا، ایک موقع پر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک نابینے آئے اور وہ گر پڑے، اتنے میں کسی کی ہنسی نکل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد جو تم میں سے کھل کھلا کر ہنسا ہے جائے وضو کرے اور نماز لوٹائے۔ اچھا، اب اس پر سوال ہوگا کہ جی حدیث پاک میں جو ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہاں پر ابو حنیفہ کیوں نہیں مانتا؟ کسی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب یہ اکیلے کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اکیلے کے لیے، الا ان یکون وراء الامام، ہاں جو امام کے پیچھے ہو اس نے نہیں پڑھنی۔ اب یہ بتائیے اگر ابو حنیفہ نے دو میں سے ایک بات کو لیا تو رسول اللہ کی بات کو نا، میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا، اسی لیے تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری جو بات حدیث کے خلاف اسے دیوار پر مارو۔ ہاں اگر حضور نے دو فرمان حضور سے مروی ہیں، میں نے کسی وجہ سے ایک فرمان کو لیا، وہ ہے تو نبی کا فرمان نا، میری بات تو نہیں۔ اچھا اب کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رفع یدین کرو، ابو حنیفہ کیوں نہیں کرتا؟ حضور پاک سے حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں قولی، ایک ہوتی ہیں فعلی۔ قولن کہیں رفع یدین کا حکم نہیں ہے، فعلن ہے۔ اب فعلن جو ہے اس میں بھی دو باتیں ہیں، فعلن کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی، اور قولن صرف نہ کرنا ثابت ہے، آپ نے روکا ہے کبھی حکم۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقریراً، کسی چیز کو آپ دیکھیں اسے پسند کریں یا نہ پسند کریں۔ آپ نے رفع یدین کو جب دیکھا تو نہ پسند کیا ہے، پسند نہیں کیا۔ اچھا اب ابو حنیفہ کہتے ہیں بھائی اس کا حل یہ ہے، کانا فتورے کا، رفع یدین ہوا ہے پھر چھوٹ گیا۔ بھئی تمہیں کس نے کہا ابو حنیفہ رفع یدین ہوا ہے پھر چھوٹ گیا؟ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اب بتائیں ابو حنیفہ کی بات ہے یا حیدر کرار کی بات ہے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں جو بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے رفع یدین ہوا، خود نہیں کرتے تھے عبداللہ بن عمر۔ شاگرد کہتا ہے کہ ہمیں آپ نے رفع یدین کی روایت سنائی ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے کبھی ابا کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے آپ نے پہلے کیا ہو، بعد میں جب آپ کو حقیقت کھلی آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ان باتوں میں یہ کہہ دینا کہ ابو حنیفہ کو خیر کہہ رہا تھا، ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں اعتدال والا، سب کو چھوڑ کر نبی کی جانب آنے والا۔ خیر جی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، مخلوق کی پیشوائی کی بشارت پر آپ کا دل باغ باغ ہوا تو شفقت پدری کی وجہ سے اولاد اور نسل کو بھی اس نعمت میں شریک کرنا چاہا، اور بطرز سوال دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا میری نسل کو بھی اس منصب امامت میں شریک کرے۔ ذریت زرع بامانی خلقہ سے یا بامانہ تفریق سے، ذریت کو ذریت اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان کی نسل ہے وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، پھیلتی بھی ہے، اور خاندان آپس میں الگ الگ بھی ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے گئے الگ ہوتے رہے، بڑھتے گئے پھر الگ ہوتے رہے۔ یہاں رضوان بھائی اگر آج حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آ جائیں تو پہچان سکیں گے یہ سارے میرے بچے ہیں، گورے بھی میرے ہیں، کالے بھی میرے ہیں، درمیانے بھی میرے ہیں، سرخ بھی میرے ہیں، پہچان سکیں گے؟ اسی طرح خاندان بڑھتے گئے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ذریت۔ یہاں ذریتی کے لفظ نے صراحت کر دی حضرت ابراہیم کی دعا صرف بنی اسرائیل اور اولاد یعقوب کے لیے نہ تھی، مطلقاً اولاد کے لیے تھی، جس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسماعیل بھی شامل تھے، لہٰذا یہود کا بنی اسرائیل کی تخصیص کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔
فائدہ۔ کسی نعمت میں اولاد کو شریک کرنا صرف تبھی خواہش نہیں بلکہ سنت انبیاء کرام اور ہونی چاہیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اچھا یہ جی دوبارہ یہ آ گئی اس میں حضرت ابراہیم کی دعا پر ارشاد الہی ہوا، یہ جملہ لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جملہ ہے جی۔ حضرت ابراہیم کی دعا پر ارشاد الہی ہوا میرا امامت کا وعدہ نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا، یعنی امامت خلق کا منصب اگرچہ آپ کی اولاد میں چلے گا مگر صرف نسل اور نسب کی بنیاد پر نہیں، اس کا کوئی مستحق ہوگا۔ استحقاق کے لیے ایمان اور شریعت پر عمل ضروری ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جو اسلامی احکام اور وحی کی مخالفت کرے اسے ظالم کہتے ہیں۔ ارشاد الہی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ کے پاس وحی آنے کے بعد آپ نے اس کی مخالفت کی تو تم کون ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ جاننا چاہیے ظلم کے مقابل میں عدالت اور تقوی ہے، نہ کہ عصمت اور معصوم ہونا۔ یہ بات بہت گہری ہے، لہٰذا امام کو عادل ہونا چاہیے۔ فاسق فاجر کی امامت اور سلطنت ہو یا نماز کی امامت دونوں ناپسند ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تھی کہ یزید حضرت حسین کے نزدیک فاسق تھا۔ آپ کہیں گے حضرت حسین کے نزدیک فاسق تھا، کیا تو فاسق نہیں مانتا؟ بھائی میں تو ہوں ہی حسینی، جسے حسین فاسق کہے گا وہ تو فاسق ہے۔ میں نے حضرت حسین کے نزدیک اس لیے کہا حسین تو موقع پر ہے، حسین تو موقع پر ہیں۔ جب حسین ایک کو فاسق کہہ رہے ہیں تو مجھے تاریخ کی ضرورت، اسی طرح جب حسین کسی کو عادل کہیں گے پھر بھی مجھے تاریخ کی ضرورت۔ معاویہ کو آپ نے عادل کہا، مجھے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کو آپ نے فاسق کہا، مجھے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اچھا اب خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی وہ عادل تھے، ورنہ حضرت علی کیسے بیعت کرتے جی؟ بہرحال سلطنت کے لیے امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے جی۔ روافض کہتے ہیں معصوم ہونا، انبیاء کو معصوم قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ کیا ہے جی کہ انبیاء ہی یہ جی اپنے ائمہ کو معصوم قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا جی نظریہ کیا ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ حضور پاک جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کعبہ بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور ثواب دینے اور ہر طرح کے خوف سے امن کی جگہ بنایا، اور یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو، یہاں پر ابراہیم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سلام اللہ علیہما کو یہ حکم دیا تم دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھو۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، امتحان میں کامیابی اور امامت کا بیان تھا۔ مرکز تجلی ربانی قبلہ ابراہیمی کا ذکر، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کی شراکت میں بنایا، اور اسی کعبہ کے گرد بنی اسماعیل آباد رہے۔ تعمیر کعبہ کے قصہ پر غور سے معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل پر فضیلت کا شبہ محض غلط فہمی ہے۔ یہ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو کہتے ہیں ہم بنی اسماعیل سے افضل ہیں لہذا آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہونا چاہیے۔ تمہیں کس نے کہا؟ قبلہ اسلام کی عظمت پر بھی اہل کتاب کو کوئی شبہ نہ رہنا چاہیے۔ جو تم کہتے ہو کہ کعبہ کیسے افضل ہو گیا، بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ویسے یہ بھی تعمیر ثانی تھی، تعمیر اول کس نے کی تھی؟ ہاں جی، اسی لیے تو اللہ پاک کیا فرماتے اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں وہ کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، باقی سب اس کے بعد میں تشریح الفاظ۔ البیت مراد بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا اسے رضوان میاں اسے کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کعب کا معنی ہے ابھار اور بلندی۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ بیت اللہ تو پستی میں ہے، ابھار میں کہاں ہے؟
جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تھا نا، سب یہ بلبلا تھی عرفان بھائی، یہ بلبلا تھی، یہ بلبلا جب کھلا تھا تو سب سے پہلے کاشف بھائی یہی جگہ کھلی تھی۔ گویا یہ ابھار اس لحاظ سے اونچے ہونے کے معنی میں نہیں، ویسے کعب کا معنی اونچا ہونا ہے، ابھار ہے۔ یہ جو ہمارے یہ ٹخنے ہیں نا، انہیں بھی کعب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھرے ہوئے ہیں۔ کواعب ترابا، نوجوان ہم عمر عورتیں، وہ بھی اسی معنی میں ہے، ابھار کے معنی میں ہے جی۔ خیر جی، تو اس لحاظ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے جی، اپنے ابھار کے لحاظ سے اس وقت، ورنہ یہ پستی میں ہے، اور اللہ پاک نے اسے پستی میں رکھ کے بتایا ہے کہ ہم تک جس نے ملنا ہو عاجزی کے ساتھ ملے گا، ہمیں تکبر والا نہیں باتا ہے جی۔ تو یہ ہو گئی جی بات۔ اس کے بعد جی اچھا، مثابۃ للناس، مثابہ کا ایک معنی تو ہے ثواب کی جگہ، وہاں پر ایک نیکی پر لاکھ کا بدلہ ملتا ہے، دوسرا معنی ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے پھر بھی جی نہ برے، مشاہدہ ہے حج پر حج کرے، عمرے پر عمرہ کرے لیکن دل نہیں بھرتا۔ گویا کعبہ دلوں کا مقناطیس ہے، غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ فطرت ہے۔ جو آدمی یہ کہے نا کہ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا ہے تمہیں حج کرا رہا ہوں، پھر کبھی حج کا نام نہ لینا، یہ بد مزاجی ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ مسلمان کی فطرت ایسے، وہ اور بات ہے اسباب میسر نہ آئے، لیکن یہ کہنا اب کبھی نام نہ لینا۔ انجینئر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے حج کرا دیا، اب کبھی ہم نے ادھر نہیں آنا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ فطرت کے، یہ تو مثابہ ہے، دلوں کو کھینچے گا۔ اچھا جی، امنا، بیت اللہ کا امن کی جگہ ہونا ظاہر ہے صرف کعبہ یا عمارت، کعبہ کی عمارت یا مسجد الحرام ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی سرزمین کئی میل تک یہ داخل حرم ہونے کی وجہ سے امن کی جگہ ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ ہیں، ان کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں کے درخت گھاس کاٹنا بھی منع۔ خود رہو، یہاں پر یہ رہ گیا خود رہو، ورنہ اپنی کھیتی تو کاٹی جا سکتی ہے وہاں پر۔ اور کعبہ کی یہ شان صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ومن دخل، بلکہ یہاں پر رہ گیا اسلام ہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ آگے آ رہا ہے جی، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ امن کی جگہ تھا۔ ارشاد الہی ہے، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ ارد گرد تو لوگ کچھ کے جاتے تھے اور یہ محفوظ ہے کہ اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے۔ ارشاد نبوی ہے، عام حالات میں تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لیے پھرتا رہے۔ ارشاد نبوی ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال حلال نہ تھا، میرے لیے بھی صرف دن کے وقت میں قتال کی اجازت ملی، بعد میں یہ اپنی حرمت پر لوٹ آیا۔ اگر کوئی مجرم قاتل حرم سے باہر کسی کو قتل کر کے حرم میں داخل ہو تو اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، باہر نکلے پھر اسے قتل کیا جائے گا، مگر باغی فسادی کو گرفتار وہاں پر کر سکتے اگر نوبت سے بڑھ جائے، جیسے ایرانیوں نے 79 میں کیا تھا، 1979 میں جیسے انہوں نے کیا تھا، حرم پر قبضہ کرنے، وہیں پر ڈھیر کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا، ابن قتل کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، اسے وہاں سے ہٹائیں، فرمایا وہیں پر اسے قتل کر دو، وہیں پر اسے، کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے استار کعبہ میں، فرمائے وہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ فائدہ وَأَمْنَا کے لفظ میں اہل مکہ پر بھی تحریض ہے، تنبیہ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی جائے امن میں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو۔ مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جی جس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان کیا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی لوگ آئیں گے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم
ابراہیم کے قدم کا نشان پڑ گیا، اگرچہ لوگوں کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اب زیادہ واضح نہیں، اب کے ہاتھ پھیرنے نہیں جی، پہلے ہاتھ پھیرے جاتے تھے۔ حضرت یہ جو پتھر ہے پہلے بالکل کعبہ کے ساتھ رکھا تھا جی، اب جو آپ نے دیکھا ہے تو یہ ہٹ کر ہے پروفیسر صاحب، ہٹ کر ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ خلافت فاروقی میں ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے یہ پتھر بہہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھوایا صحابہ کے مشورے کے ساتھ، اسی لیے عمر پر جو اعتراض کرے گا وہ در حقیقت علی پر، عباس پر ہوگا، انہی کے مشورے سے آپ کیا کرتے تھے، اور اس کے گرد آپ نے پتھر رکھوا دیے تھے کہ پھر کہیں ادھر ادھر لڑکھڑا نہ جائے۔ اب تو اسے پھر جالیوں میں، شیشے میں اسے بند کر دیا گیا ہے جی۔ تو یہ جی مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہم 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، تو اسی کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر یہی آیت پڑھی اور پھر 2 رکعت نفل پڑھی۔ طواف کے بعد یہ جو 2 رکعت ہے یہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اسے طواف کی رکعت کہتے ہیں، اور ان کو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سنت ہے۔ لیکن اگر متصل جگہ نہ ملے تو جتنے فاصلے پر پڑھے، ذرا اس طور پر پڑھے کہ بیت اللہ کی طرف جب منہ کرے تو یہ درمیان میں آ جائے، یہ درمیان میں آ جائے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو جہاں ممکن ہو جی پڑھ لے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اس میں کئی اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ کی تاریخ تعمیر کی طرف اشارہ، اور یہ مضمون قرآن کی مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2 انتہیرا، والد اور بیٹے، معمار اور مزدور دونوں کو کعبہ کی صفائی کا حکم ہے، بڑا چھوٹا مسجد کی صفائی کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ تشریف لائے تھے تو لوگ جاہل، اب وہ نئے نئے روشنی میں آئے تھے، انہیں آداب کا پتہ کوئی نہیں تھا، کوئی بدوی تھا آیا ہوا تھا، اس نے کلمہ تو پڑھا، اس نے مسجد میں تھوک دیا ایک طرف، جیسے گھروں میں تھوک دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی، اسے صاف کیا اور فرمایا کہ مسجد اس لیے نہیں ہے۔ ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی بڑھیا مسجد کی، اس کا ناغہ ہو گیا، حضور نے فرمایا آج وہ بڑھیا نہیں آئی، عرض کیا گیا جی وہ رات کو فوت ہو گئی، ہم نے اسے دفن بھی کر دیا، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ حضور وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اس کی یہ جگہ جنت ہے، گویا روضۃ من ریاض الجنہ ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ مسجد کی صفائی، مسجد سے جڑ کے رہنا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ حضرت گنگوہی کے بارے میں آتا ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی گرفتاری ہوئی انگریز کے، آپ باغی تھے، آپ کو پکڑا تو گیا، لیکن جب وہاں پر لایا گیا انگریز کی عدالت میں تو ایسے بات چلی، وہاں پر کوئی ساتھ کوئی میر منشی وہاں پر کھڑا تھا، اس نے جب حضرت گنگوہی کو دیکھا تو کہا میاں رشید ادھر کیسے آئے؟ تو جج نے پوچھا آپ اسے جانتے ہو؟ کہا جی یہ ہماری مسجد کا مولوی ہوئے، یہ صفائی کرے، یہ وضو کے لیے پانی بھرے، یہ تو ہمارا مولوی ہوئے جی۔ تو اس وقت انگریز نے لکھا کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی، ہم نے کسی مولوی کو پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم یہ کیسے مٹے ہوئے لوگ تھے جی، کیسے مٹے ہوئے۔ آج خدمت خلق سے بھی کچھ ہم پرے پرے ہو گئے۔ مسجد کی صفائی ہم نے کہا ہماری شان کے خلاف، مسجد کی خدمت اپنی شان کے خلاف، نہ جینا۔ ہائے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے میاں اگر ذمہ دار نہ بنے کوئی حرج نہیں، اگر ذمہ دار بھی بن گئے، ان لوگوں کے ساتھ رہ گئے تو پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ ذمہ دار کہتے تھے پہلے جو صفائی کیا کرتا تھا بیت الخلاؤں کی۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری کو کسی نے دیکھا، اس وقت خیل المدارس میں یہ تھا کہ ڈھیلے منگوائے جاتے تھے، پہلے ڈھیلوں سے، بعد میں ادھر جاتے تھے جی، ایک استنجا کی جگہ تھی، شام کو اٹھتے اینٹیں کچی منگوایا کرتے تھے، مولانا خیر محمد صاحب کے بچے صبح اٹھیں گے ان کے لیے توڑ کر ڈھیلے بنایا کرتے۔ کیسے عظیم لوگ تھے جی، اللہ اکبر۔ تو جی یہاں پر جو حکم ہے صفائی کا 2 طرح کا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری نجاسات، ہر طرح کی گندگی، میل کچیل،
چنانچہ جی حدیث میں یہاں تک ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے بدبودار چیز بھی نہ کھائی جائے، پیاز کھا کر، کچا پیاز کھا کر، لہسن کھا کر نہیں آنا چاہیے مسجد میں۔ باطنی نجاسات، کفر، شرک، اخلاق رذیلہ، وہاں کے لوگوں کو پاک کرنا، آج ہماری مساجد میں یہ تزکیہ کا اہتمام کم ہو گیا۔ بیتی میرا گھر، یہ جو اضافت ہے تشریفی اور تعظیمی ہے، کیونکہ اسلام کا خدا کوئی مجسم دیوی دیوتا نہیں کہ اس کے رہنے کے لیے کسی گھر کی ضرورت، تو اس لیے بیتیہ کا مطلب ہوگا وہ گھر جو میری عبادت کے لیے نامزد اور مقرر ہو چکا۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کعبہ کی غرض کا بیان ہے، گویا حرم پر اصلی حق انہی لوگوں کا ہے، اور یہاں آنے کی غرض یہی ہو، سیر تفریح سیلفی یہ نہ ہو جی۔ طواف للطائفین، طواف بڑی اہم عبادت، ایک طواف یعنی 7 چکر پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے جی، ہر قدم پر گناہ کی معافی اور نیکی لکھی جاتی ہے۔ ویسے ثواب کے علاوہ کعبہ دین توحید کا مظہر اتم اور آدم ہے، اس کے گرد چکر لگانا گویا زبان حال سے اقرار کرنا ہے میری زندگی کا مرکزی نقطہ توحید الہی ہے، اس لیے طواف کا لطف اور مزہ چکھا جاتا ہے، لکھا نہیں جا سکتا جی۔ یہ تو جو آدمی وہاں پر جائے تو اسے اس کی چاشنی ہے۔ والعاکفین، شریعت میں مسجد کا قیام بنیت، یہ نیت ہے جی، بنیت عبادت کسی مدت کے ساتھ خاص کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے جی، منت کا اعتکاف واجب ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحب اور موجب اجر و ثواب ہے۔ جب ہم مسجد میں آئیں تو کہتے ہیں نا جی نویتو رکع السجود، اہمیت کے پیش نظر نماز کے 2 ارکان کا ذکر کر دیا، ورنہ یہاں پر مراد نماز ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 124، بنی اسرائیل کو جی بنی اسرائیل کی تنبیہ کے لیے تذکرہ حضرت ابراہیم، ان کی آزمائش، نتیجہ انعام، فکر اولاد اور قانون الہی کا بیان۔ اے یہودیو تم اولاد ابراہیم ہونے پر مغرور نہ ہو کہ ان سے ان کی اولاد کے بارے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، تو ایسا نہیں، لا ینال عہد الظالمین۔ دیکھو پھر یہ دعا صرف ایک بیٹے حضرت اسحاق کے لیے نہ تھی، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل جو تعمیر کعبہ میں شریک ہیں اور دعا میں بھی شریک ہیں، ان کی اولاد کو ان کی دعاؤں سے کیسے نکالتے ہو؟ عظمت کعبہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی تو بناء ابراہیمی ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 125، قصہ تعمیر کعبہ، عظمت کعبہ، تلقین آداب قبلہ اسلام کے ہم نے دعا ابراہیمی پر اسے انسانیت کی اجتماع کا لاکھ گنا ثواب کا ذریعہ اور امن کا مرکز بنایا۔ پھر مقام ابراہیم کے شرف کا تذکرہ، واقعاتاً نسبت سے شے کی قدر بدل جاتی ہے۔ پتھر تو وہی ہے، ابراہیم کے پاؤں آئے تو بدل گئے، ابراہیم کے پاؤں آئے تو بدل گئے پتھر، اور محمد جس کے کندھے پر پورے کے پورے بیٹھے وہ صدیق نہیں بدلا۔ ہے کمال، ہے کمال، ایسی سوچ بھی حقیقت یہ ہے کہ ماتم کے لائق ہے پروفیسر صاحب۔ اور کعبہ کتنی عرصہ میں بنتا رہا جی؟ پھر یہ دیکھیے کہ حضرت محمد کی صحبت میں ابو بکر کتنا عرصہ رہے، کتنا عرصہ رہے جی؟ ابھی تک وہی ہے، صحبت مصطفیٰ میسر ہے جی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو یہ اچھا سیدھی سادھی باتیں ہیں، کوئی حق درم ہو تو اور بات ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے پتھر بدلا ایسے ہی دین ابراہیمی کی اتباع سے انسانی شان بدل جاتی ہے۔ بیت اللہ اور مساجد کی طہارت، ظاہری باطنی کا حکم اور تعمیر کعبہ کی غرض اور اس کے حقدار کون ہیں؟ اللہ ہمیں انہی حقداروں میں سے بنائے۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا غفور يا غفار.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ.